اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو واحد ہے، جو آحد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ شروع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے۔ شروع عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یوسف، یعقوب، ابراہیم 1,24,000 پیغمبروں کے اللہ کے نام سے۔ شروع اللہ کے نام سے جسے محمد نے سجدہ کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جسے علی نے سجدہ کیا۔ شروع اللہ کے نام سے کہ کربلا کے میدان میں جس حسین نے اس کو سجدہ کیا۔ شروع اللہ کے نام سے کہ پرندے آسمانوں میں اڑ کے، مچھلیاں سمندر کی تہ میں تیر کر، کیڑے پتھروں میں رہ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تمام انبیاءوں کے سردار، اور اللہ کے بعد کل کائنات تمام عالمین میں سب سے افضل ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل ہی حق ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 20 رمضان کی شب لگ چکی ہے۔ 19 رمضان وہ رات جب مولا علی علیہ السلام کے سر پہ تلوار ماری گئی۔ میں مولا علی علیہ السلام کے ذکرات شہادت پہلے فضائل سے شروع کرنا چاہوں گا، فضائل سنانا چاہوں گا آپ لوگوں کو۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ ایک خاتون کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے، جن کا خاندان شجاعت کے لیے مشہور ہو، جو ایک بہادر خاندان سے اور ایک بہادر خاتون ہو۔ ادھر میں اپنی بات روک کے یہ کہوں گا کہ مولا علی، آپ کو ایک بہادر عورت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کسی بھی عورت میں سے اولاد ہوگی وہ بہادر ہی ہوگی، لیکن مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بہادر بیٹے کے لیے ایک بہادر ماں کا ہونا ضروری ہے۔ جناب عقیل نے بولا، جی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جس کا نام بنی کلاب ہے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ ادھر میرے رشتے کا پیغام لے کے جائیں۔ جناب عقیل، ہمارے لاکھوں السلام جناب عقیل مولا علی کے بھائی پہ، بنی کلاب پہنچے۔ جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، مولا عباس کی والدہ، ان کے والد صاحب کے ہاں، غالباً حزام ان کا نام ہے، جناب حزام کے پاس گئے اور بولے جی میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور جناب حزام نے بولا کس کے لیے؟ تو انہوں نے بولا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہریں، میں بی بی ام البنین کی والدہ سے بات کرتا ہوں۔ جناب حزام بی بی ام البنین کی والدہ جناب سمامہ غالباً ان کا نام ہے، ان کے پاس پہنچے اور جا کے بتایا کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جناب حزام سے پوچھا کس کا رشتہ آیا ہے؟ تو جناب حزام نے کہا، تعریف مولا علی علیہ السلام کے جس ورڈز انہوں نے لیے، میں چاہوں گا میں وہی ورڈز آپ لوگوں کو سناؤں۔ انہوں نے بولا مظہر العجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا۔ جناب سمامہ اپنی بیٹی ام البنین سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں اور انہیں جا کے بتایا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا تمہارے لیے۔ مظہر العجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، ہڈیوں کو توڑنے والے کا پیغام، عجائب کا اظہار کرنے والے کا پیغام، اللہ کے ناغالب آنے والے شیر ابو طالب کے بیٹے کا پیغام۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب بھی آپ اپنی بیٹی سے رشتے کے لیے پوچھیں اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضامندی ہے۔ لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، نہ انہوں نے ہاں کہا نہ انہوں نے نہ کہا، لیکن انہوں نے بولا والدہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا ہے اور میں وہ خواب آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ان کی والدہ نے بولا سناؤ۔ تو جناب ام البنین نے خواب سنایا، کہتی ہیں کہ میں ایک باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آسمان روشن ہے، رات کا وقت ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پہ ایک 14ویں کا چاند ہے اور اس کے ساتھ 3 ستارے بھی ہیں۔ اما میں نے دیکھا کہ وہ چاند میرے باغ کا چکر لگانے لگا۔ چکر لگاتے لگاتے وہ چاند نیچے آیا اور آ کے میری گود میں آ گیا۔
ماں نے یہ خواب سنا، اٹھیں اور جا کے ہاں کر دی مولا علی علیہ السلام کے لیے. اور جب بی بی مولا علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جناب غازی عباس علیہ السلام کی. تو بی بی زینب جب مولا غازی عباس علیہ السلام کو بی بی ام البنین کے پاس لے کے آئیں تو بی بی ام البنین نے پوچھا، زینب بابا نے اس کا کیا نام رکھا اور کیا کنیت اور کیا لقب؟ تو بی بی زینب نے بولا، بابا نے اس کا نام عباس رکھا، کنیت ابو الفضل اور لقب قمر بنی ہاشم. تو بی بی نے عباس کو دیکھتے ساتھ ہی بولا، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہے. جب بی بی ام البنین علیہ السلام مولا علی کے گھر شادی کر کے آئیں تو بی بی ام البنین کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ایک چاندی کی تختی تھی. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بنین یہ چاندی کی تختی کیسی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو بی بی ام البنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی اماں بتاتی ہیں کہ یہ تعویذ میرے تکیے کے نیچے سے ملا تھا اور ایک آواز آئی تھی، سماما اس بچی کا خیال رکھنا کہ یہ بچی آگے جا کے ولی خدا کی ماں اور ولی خدا کی بیوی ہوگی، اور یہی اسی تختی پہ بھی لکھا ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے، بنین کیا تم جانتی ہو وہ آواز کس کی تھی اور اس تختی پہ لکھائی کس کی ہے؟ تو بی بی ام البنین نے بولا، نہیں. مولا علی علیہ السلام نے بولا، وہ صدا دینے والا انسان بھی میں ہی تھا اور یہ تختی پہ لکھائی بھی میری ہی ہے. 19 رمضان کی رات جناب حنفی روایت کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے امام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت درد تکلیف میں یہ رات گزاری. میں مولا علی کی شہادت پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ مولا علی کی پوتی امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو سنانا چاہوں گا کہ کربلا میں عصر عاشور ایک بچی جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے، عمر اس کی 5 سال ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بچی کے کپڑوں میں اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بھاگ رہی تھی کہ ایک شخص حمید ابن مسلم نے اس بچی کو روکا اور بولا، میں تمہاری آگ بجھا دوں. آگ لگی ہوئی ہے دامن میں 5 سال کی بچی کے، اور وہ پیچھے ہٹی کہ نہیں، ہم اہل بیت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حمید ابن مسلم نے بولا، نہیں، میں صرف تمہارے کپڑوں کو ہاتھ لگاؤں گا اور میں آگ بجھاؤں گا. حمید ابن مسلم نے اس بچی کے کپڑوں کی آگ بجھائی تو اس بچی نے حمید ابن مسلم سے بولا کہ سنو، تم درد مند معلوم ہوتے ہو، تم ان جانوروں میں کچھ اچھے معلوم ہوتے ہو کہ اب تک میرے پاس جو بھی آیا اس نے مجھے تھپڑ مارے، اس نے مجھے کوڑے مارے، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے اس بچی سے بولا کہ ہاں بولو کیا کام ہے. اس نے بولا، کیا تم مجھے نجف کا رستہ بتا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے بولا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو بی بی نے بولا، میرے دادا کا روزہ ہے ادھر، میں اپنے دادا سے جا کے شکایت لگاؤں گی کہ آپ تو کوفے کے یتیم بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے اور ادھر ہمارے ساتھ یہ امت کیا کر رہی ہے. اللہ لعنت کرے ابن ملجم پہ، عبد الرحمن ابن ملجم پہ. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے بولا کہ آج کی افطاری میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کروں گا، 18 رمضان کی افطاری. بی بی ام کلثوم کو بتایا گیا کہ آج مولا علی آپ کے گھر افطاری کریں گے. مولا علی علیہ السلام اپنی آخری افطاری کے لیے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر آئے. افطاری کا وقت ہوا. بیٹی نے افطاری میں ایک پیالہ پانی کا رکھا، ایک پیالہ دودھ کا رکھا، ایک پیالہ نمک کا رکھا اور ایک جوں کی روٹی رکھی. مولا علی کو بہت پسند تھی. مولا علی جب افطار کے دسترخوان پہ آئے تو کہنے لگے، کلثوم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بابا کو دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کھانے پسند نہیں ہیں؟ کوفے میں کتنے ہی بچے ہیں یتیم جنہیں کھانا نہیں ملتا. بیٹی نے چاہا آگے بڑھ کر پانی اٹھا لوں، بابا روٹی دودھ سے کھا لیں. مولا علی علیہ السلام نے روکا اور بولا، نہیں کلثوم، دودھ اٹھا لو، میں پانی سے روزہ افطار کروں گا. پوری رات عبادت میں مصروف رہے، لیکن ایک عجیب چیز ہوئی
بی بی ام کلثوم نے دیکھا کہ بابا ہر تھوڑی دیر بعد گھر کے صحن میں جاتے ہیں اور جا کے آسمان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ بیٹی قریب گئی تو سنا مولا علی علیہ السلام آسمان دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ وہی چاند ہے، یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کا وقت تھا، تمام آل محمد کے گھر والے عبادت میں مصروف تھے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اور تلواروں کی آواز آئی۔ مولا عباس آگے بڑھے کہ دیکھوں دروازے پہ کون ہے۔ مولا علی نے روک دیا، نہیں عباس میں خود جاؤں گا۔ مولا علی علیہ السلام دروازے پہ گئے تو ابراہیم ابن مالک اشتر، جناب عبداللہ، جناب حذیفہ، عبداللہ ابن حنیفہ موجود تھے دروازے پہ۔ گھوڑے سے اترے تمام اصحاب علی، اتر کے کسی نے علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کسی نے علی کے پیروں کا بوسہ لیا۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے ابراہیم ابن مالک اشتر سے بولا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم آپ کے گھر کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بولا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ واپس جاؤ اور عبادت کرو خدا کی۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا نہیں مولا، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے رمضان کا یہ چاند چڑھا ہے تیرے خطبوں کا لہجہ بدل گیا ہے، تو کہتا ہے یہ وہی رمضان ہے جس سے علی کا وعدہ کیا گیا تھا، تو بار بار کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم نہیں جائیں گے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بولا اماموں کے حکم دیتا ہوں چلے جاؤ۔ ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں کہ اب ہم پہ فرض ہو چکا تھا کہ مولا کی اطاعت کریں اور چلے جائیں۔ روتے ہوئے حذیفہ مالک اشتر، ابراہیم ابن مالک اشتر اور عبداللہ چلے گئے۔ حذیفہ، جناب حذیفہ کی بیوی روایت کرتی ہیں کہ حذیفہ گھر آئے تو بچوں کی طرح چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا حذیفہ اس رونے کا سبب کیا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ جناب حذیفہ نے بتایا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں اپنے گھر سے واپس بھیج دیا ہے۔ یہ کہہ کے جناب حذیفہ روتے روتے سو گئے۔ کچھ دیر بعد جناب حذیفہ کی بیوی آئیں، دروازہ کھولا، حذیفہ جلدی اٹھو، حذیفہ جلدی اٹھو، باہر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا۔ امیر المومنین اپنے گھر سے جب مسجد کے لیے نکلے تو دروازے پہ جو گھر میں پرندے تھے، بطخیں، مرغابیاں اور مرغیاں، تو تمام نے مولا علی علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ روایت میں موجود ہے کہ بطخوں نے مولا علی علیہ السلام کی ابا منہ میں پکڑ لی کہ آج مسجد نہ جائیں، آج مسجد نہ جائیں۔ مولا علی علیہ السلام زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھ کے ان جانوروں کو پیار کیا اور امام حسن کو بلایا، حسن دیکھو یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، اور اگر تم ان کے کھانے کا خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے مسجد کی طرف، مسجد میں داخل ہوئے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ اس پہ لعنت کرے، سو رہا تھا مسجد میں۔ مولا علی علیہ السلام نے اٹھایا اس کو، اٹھ، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اپنے قاتل کو جو نیند سے اٹھایا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں یہاں واقعہ روک کے آپ کو ایک مولا علی کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 23 سال کی عمر ہے، مسجد نبوی میں مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا علی میرے پاس آؤ۔ مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جی میرے آقا، جی میرے سردار۔ رسول خدا نے مولا علی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، چومنے لگے، چومتے چومتے رونے لگے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا یا نبی خدا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے علی یہی رمضان کی راتیں ہوں گی، میری امت میں سے ایک بدبخت انسان تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگ دے گا۔ 23 سال کے نوجوان علی، میں اور آپ ہوتے تو کتنے عجیب عجیب سوال پوچھتے، کون ہوگا، میں کیسے بچوں گا، کیا ہوگا۔ مولا علی نے صرف ایک سوال کیا، اے رسول خدا مجھے بس اتنا بتا دیں کہ میرا ایمان تو مکمل ہوگا نا۔ رسول خدا نے چہرے کا بوسہ لیا، کہتے ہاں علی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک جنگ میں مولا علی علیہ السلام کے پاؤں میں ایک کانٹا لگا، وہ اتنی زور سے لگا کہ ان کے پاؤں کے آر پار ہو گیا۔ اصحابہ کرام نے بہت چاہا کہ ہم علی کا یہ کانٹا نکال لیں، لیکن وہ کانٹا نکال نہ سکے تکلیف کی وجہ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا نبی خدا
جنگ میں علی کے پاؤں میں ایک کانٹا لگ گیا ہے. ہم جب بھی اس کانٹے کو نکالنا چاہتے ہیں تکلیف سے علی کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. ہم کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا علی جب نماز میں ہو تب علی کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالنا. کہ علی جب نماز پڑھتے تھے خالق خدا کی تو کائنات سے کٹ جایا کرتے تھے. تو مولا علی سجدے میں تھے, انہوں نے کانٹا نکالا پاؤں سے اور مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا. ابن ملجم نے بھی یہی کیا. مولا علی مسجد میں داخل ہوئے, مؤذن نے اجازت مانگی, یا علی میں اذان دوں؟ علی نے کہا نہیں, آج علی خود اذان دے گا. 19 رمضان کو آخری اذان خود دی. جب مولا علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ سے اذان دی نا تو گھر میں بیٹیاں گھبرانے لگیں کہ آج بابا کیوں اذان دے رہے ہیں, بابا کی اذان میں آج اتنا درد کیوں ہے. مولا علی علیہ السلام نے فجر کی نماز شروع کی, سجدے میں گئے. اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ. مولا علی سجدے میں تھے, یہ پیچھے سے آیا, اس نے چاہا کہ تلوار مولا علی کی گردن میں مارے. وہ تلوار پیچھے سے مولا علی کے سر پہ لگی اور مولا علی کا سر شک کر دیا اس تلوار نے, اس کو سر کھول دیا. جیسے ہی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ تلوار لگی تو فوراً سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. کہنے لگے فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور نیچے سے مٹی اٹھائی, سر پہ اپنے زخم میں مٹی ڈال رہے ہیں اور ایک قرآن کی عجیب آیت تلاوت فرمائی. بے شک اسی مٹی سے ہم نے تمہیں خلق کیا, بے شک اسی ملٹی میں تمہیں واپس پلٹا دیں گے, اور بے شک قیامت والے دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ خلق کریں گے. 1000 دینار دے کے ابن ملجم نے وہ تلوار خریدی جس کو 40 دن زہر میں ڈبویا, گرم سرخ ریڈ کر کے اس کو بالکل زہر کے اندر ٹھنڈا کرتے ہیں, سارا زہر تلوار چوس لیتی ہے. وہ زہر اتنا قاتل تھا کہ اگر وہ زہر ایک چٹکی بھی پانی میں ملا کے دے دیا جاتا تو پورے کوفے کی موت کے لیے کافی تھا. اصحاب علی آگے بڑھے, امام حسن آگے بڑھے, جلدی سے ابن ملجم کو پکڑا, مولا علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹایا. اب سر مولا علی کا امام حسن کی گود میں ہے. امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ وہ مولا علی کے چہرے پہ گرے. مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے حسن صبر کرو, حسن مت رو, حسن دیکھو میں تنہا نہیں ہوں, دیکھو تمہارے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں, دیکھو تمہاری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی آ گئی, دیکھو میرا بھائی جعفر طیار بھی آ گیا ہے. ایک عجیب سوال کرتے ہیں حسن سے کہ حسن کیا میری داڑھی میرے خون سے رنگ گئی ہے؟ امام حسن علیہ السلام رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی بابا آپ کی پوری داڑھی خون سے رنگ گئی ہے. فرمایا حسن نماز مکمل کراؤ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا علی نے اپنی نماز مکمل کی, کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں بٹ خود کو سنبھال رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کی طرف دیکھا تو بولا تم نے اس کے ہاتھ رسی سے بہت زور سے باندھے ہوئے, اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا, سب کی طرف دیکھ کے عباس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس اسے شربت پلاؤ, یہ روزے سے ہے. ہائے عباس تیرا صبر, عباس سے ہی کیوں کہا اسے شربت پلاؤ. ایک طرف سے مولا حسین نے پکڑا, ایک طرف سے مولا حسن نے پکڑا, ایک طرف سے جناب حسن نے پکڑا, کھڑا کیا تو مولا علی سے سمجھا نہ جائے, نہیں مجھے ایک چادر میں لٹاؤ. چادر میں لٹایا گیا, مولا علی کو مسجد سے باہر نکالا. کوفے کی گلیوں میں ایک زلزلہ آیا, کوہرام مچ گیا, جبرائیل نے آسمان میں چیخ ماری, امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا, ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا گیا, امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. چادر میں لٹایا, مسجد سے باہر نکلے, آسمان کی طرف دیکھا, بڑا مشہور مولا کا فرمان اس موقع بولا, کہنے لگے اے آسمان گواہ رہنا, اے سورج گواہ رہنا, ہمیشہ علی نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, تو نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے اور عبادتی خداوندی سے غافل نہ پایا, ہمیشہ میں نے تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا. تمام اصحاب اور بچے رو رہے ہیں, ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں, حسن مت رو, حسن صبر کرو, حسین مت رو, حسین صبر کرو.
گھر کے پاس گئے تو ایک دم سے حسن کو آواز دی، گھر سے پہلے حسن رک جاؤ۔ امام حسن ایک دم سے رکے، جی بابا۔ حسن میرے دوست سے کہو ادھر ہی رک جائیں، آگے مت آئیں۔ کیوں بابا؟ حسن اب تک گھر خبر پہنچ چکی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں رو رہی ہوں اور میری روتی ہوئی بیٹیوں کی آواز میرے دوستوں تک آئے۔ دوستوں کو وہیں روکا گیا۔ امام حسن، امام حسین، مولا عباس، مولا علی کو گھر لے کے گئے۔ اب تک جو علی سب کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، گھر پہنچے، بی بی زینب کو دیکھا تو بی بی زینب رو رہی تھی۔ بی بی زینب سے ملے، خود بھی رونے لگے۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے مولا علی کا جب سر دیکھا، وہ سر بیچ میں سے کھل چکا تھا۔ طبیب نے امام حسن سے بولا، حسن اتنا سخت زہر استعمال کیا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب نہیں بچیں گے، لیکن ہاں اگر انہیں تھوڑا سا دودھ دے دیا جائے تو ان کی تکلیف شاید کم ہو جائے۔ یہ کہنا تھا طبیب کا۔ طبیب نکلے، کوفے کے تمام بچے دروازے پہ دودھ کا پیالہ لے کے آ گئے۔ آپ نے اکثر ایک فوٹو دیکھی ہوگی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کا پیالہ لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ کوفے کے بچے تھے۔ امام حسن مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، بابا کوفے کے بچے دودھ لے کے آئے ہیں۔ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بولا، یہ سب وہ یتیم بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلایا کرتا تھا حسن۔ مولا علی نے فرمایا، جس جگہ میں نماز پڑھتا تھا مجھے اس جگہ لٹا دیا جائے۔ اس کمرے میں مولا علی کا بستر بچھایا گیا۔ تمام آل نبی، آل علی، گھر والے سب موجود ہیں، سب رو رہے ہیں۔ ایک دم سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن کو پوچھا، حسن حسین نظر نہیں آ رہا، حسین کدھر ہے؟ امام حسن علیہ السلام ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ زبان منہ سے باہر ہے۔ بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، تسلی دی، لے کے کمرے میں آئے تو حسین دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بولا، حسین میرے پاس آؤ۔ تو امام حسین مولا علی کے قدموں والی طرف آ کے بیٹھے، روئے جا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بولا، حسین روتے کیوں ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں، بابا جب نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ نے گلے لگایا، اماں فاطمہ نے گلے لگایا۔ بابا جب اماں فاطمہ اس دنیا سے گئیں تو آپ نے گلے لگایا۔ اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں سینے سے کون لگائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کو مولا علی نے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ افطاری کا وقت تھا۔ حسن سے بولا، حسن مجھے تھالی میں کھانا دو۔ اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے حسین کو پانی پلایا۔ کہنے لگے، حسین تمہاری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا، حسن میرے دوستوں کو اندر بلاؤ۔ ساری رات سے باہر کھڑے تھے، دوست اندر آئے، اصحاب علی گھر کے اندر آئے۔ حجر ابن ابی کہتے ہیں کہ جب میں دروازے سے داخل ہوا نا تو مولا علی کے سر پہ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی زرد رنگ کی، اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے علی کا چہرہ دیکھا تو علی کے چہرے کے رنگ میں اور اس پٹی کے رنگ میں کوئی فرق نہ تھا۔ حجر ابن ابی نے مولا علی سے بولا، مولا کوئی آخری نصیحت کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے بولا، اس سے بڑھ کر کیا نصیحت کروں؟ کل تک میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، آج تم لوگوں کے لیے عبرت ہوں اور کل تم میں نہ رہوں گا، اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی؟ کہنے لگے، حجر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تجھے میری محبت میں زنجیروں سے باندھا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ پھر زندگی کی آخری صدا دی، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ لیکن اس دفعہ ایک عجیب جملہ کہا، پوچھو مجھ سے قبل اس کے میں تم میں نہ رہوں، لیکن ذرا کم پوچھنا، علی اب کمزور ہو گیا ہے۔
یہ کہنا تھا کہ مولا علی ابن ابی طالب نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہنے لگے اچھا دوستو علی کا آخری سلام، اب محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہنا تھا کہ پردے کے پیچھے سے سید زادیوں کی رونے اور چیخنوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کہنے لگے یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ نبی زادیاں ہیں، ایک دن آئے گا جب انہیں کوفہ لایا جائے گا۔ ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا کہ اب سے تمہارا امام حسن ابن ابی طالب، حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ سب کے ہاتھ جب امام حسن کے ہاتھ میں دے دیے نا، تو ایک بی بی کی ایک حجرے میں سے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بولا بی بی ام البنین رو رہی ہیں۔ کہا بلاؤ بنین کو۔ بی بی ام البنین آئیں۔ مولا علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، بٹ میرے عباس کا ہاتھ۔ مولا علی علیہ السلام نے عباس کو بلایا اور امام حسین کو بلایا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس جب تک حسین اور اس کی اولاد پانی نہ پی لے تم پانی نہ پینا۔ علی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بول نہیں پا رہے تھے۔ انگلی کے اشارے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا کہ زینب میرے قریب آؤ۔ بی بی زینب قریب آئیں۔ باپ نے بیٹی کے کندھے پہ سر رکھا، ہاتھوں کو چوما، کان میں کوئی بات کی۔ تاریخ میں کوئی نہ جان سکا باپ نے بیٹی نے باپ سے کیا بات کی۔ یہاں تک کہ کربلا کا میدان امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ بی بی کو ہاتھ میں رسیاں ڈال کے بازاروں سے لے کے جایا گیا۔ یزید کے دربار کے باہر جب بی بی کو قیدی بنا کے لے کے جایا جا رہا تھا تو بی بی ایک دم زمین پہ بیٹھ گئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے بولا بی بی کربلا سے پپو آپ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، آپ نہیں تھکی کیا؟ آپ تھک گئی ہیں؟ کہنے لگی نہیں سجاد میں تھکی نہیں ہوں، بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بابا نے بولا زینب ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور تمہیں یزید کے دربار لے کے جایا جائے گا، زینب گھبرانا نا، میں تمہاری ابن ابی طالب تمہارے ساتھ دربار میں چلوں گا۔ یہ بات بتانی تھی امام سجاد کو۔ بی بی ایک دم سے کھڑی ہوئی، سر پہ ہاتھ رکھا، سر جھکایا اور کہنے لگی السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، کیونکہ بہت مشکل ہے میرے لیے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلایا تو مولا علی علیہ السلام نے امام حسین سے بھی کوئی بات کی کان میں، نہ پتہ چلی 10 محرم کو عصر عاشور جب امام حسین نے آخری سلام کیا نا تو جانے لگے تو بی بی زینب کو بلایا، زینب میرے پاس آؤ، اپنے کندھے پہ سے ردا ہٹاؤ۔ ردا ہٹائی اور کندھوں کو چوما۔ کہنے لگے آخری وقت میں بابا نے مجھے کہا تھا کہ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، حسین تم میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ سب رو رہے ہیں، سب کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وصیت کی۔ ابھی یہ ویڈیو جب میں کمپلیٹ کر لوں گا تو میں بیک گراؤنڈ میں پلے کروں گا، ضرور سنیے گا۔ 1400 سال میں بڑی محنت سے مولا علی کی وصیت یہاں تک پہنچی ہے، ضرور سنیے گا۔ امام حسن نے غسل و کفن کا انتظام کیا، مولا علی کو غسل دیا، حسن سے تلقین فرمائی حسن غسل تم مجھے دینا، اور دیکھو میرے جنازے کے ساتھ تم مارے اور حسین کے علاوہ کوئی نہ جائے۔ دشمنوں نے یہاں تک کیا ہوا تھا کہ ہم مولا علی کو قبر سے باہر نکالیں گے۔ دیکھو ایک اونٹنی پہ میرا جنازہ رکھ دینا شہر سے باہر جا کے، اور وہ اونٹنی جس جگہ رکے وہاں آدم اور جناب نوح کی قبر ہوگی، ان کے بیچ میں مجھے دفن کر دینا۔ مولا علی کا جو روزہ ہے نجف میں، مولا علی کی قبر کے ساتھ جناب آدم اور جناب نوح کی قبر ہے۔ اتنا مظلوم تھا میرا یہ امام کہ ایک دفعہ گھر آئے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی نے کہا سلام نہیں کرتے فاطمہ، اب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جنازہ تیار ہوا علی ابن ابی طالب کا، پیچھے سے حسن نے اٹھایا اور حسین نے اٹھایا۔ جنازے میں آگے سے جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا، بذات خود جبرائیل اور میکائیل نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا۔
جب مولا علی کو دفنا کے واپس آئے نا تو کوفے کے لوگوں نے پوچھا علی یہ ہم نے رات کو کیا منظر دیکھا حسن، جہاں جہاں سے مولا علی کا جنازہ گزر رہا تھا درخت جھک کے مولا علی کو سلام کر رہے تھے۔ مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے کوفہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، میری لائیو ویڈیوز میں آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گی، اس کے جو مینار ہے وہ جھکے جہاں جہاں سے علی کا جنازہ گزرا۔ حسن اور حسین جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دفنا کے واپس آ رہے تھے تو ایک گھر سے ایک شخص کے رونے کی آوازیں آئیں۔ رک کے پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ اس انسان کی آنکھیں نہیں تھی، نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں، بہت روئے۔ تجھے پانی چاہیے ہم پانی دیں گے، تجھے کھانا چاہیے ہم کھانا دیں گے، تجھے گھر چاہیے ہم گھر دیں گے، تو روتا کیوں ہے؟ کہتے لگا نہیں، رونے کا سبب یہ نہیں ہے، 3 دن سے میرا ایک دوست ہے وہ نہیں آیا، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا، وہ مجھے پانی بھی پلاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بولا اس کی کوئی نشانی، اس کا کوئی نام؟ کہتے میں جب بھی اس کا نام پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا ایک فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن نے بولا اس کی کوئی اور نشانی؟ کہتے ہاں، اس کے جسم سے جیسی خوشبو آتی تھی ویسی خوشبو تم میں سے آ رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بولا وہ میرے بابا ہیں، انہیں 3 دن پہلے شہید کر دیا گیا۔ رونے لگا، کہتے مجھے اس کی قبر تک لے جاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ جب اس شخص کو امام حسن اور حسین مولا علی کی قبر پہ لے کے گئے تو وہ اتنا گریہ کیا، اس نے اتنا گریہ کیا کہ اللہ مجھے اٹھا لے، وہ اس بندے کی وہیں پہ وفات ہو گئی۔ یہ تو تھا ایک غیر۔ سوچیں آل نبی کی بیٹیاں، مولا علی کی بیٹیاں، مولا علی کے بچوں کا کیا حال تھا، حسین کا کیا حال تھا۔ اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ، اس کو بھیجنے والوں پہ، اس کو تیار کرنے والوں پہ، اس کو آمادہ کرنے والوں پہ۔ اللہ لعنت کرے امیر المومنین کے تمام قاتلوں پہ۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ضرور سنیں اور آگے تک ضرور پہنچائیے گا۔ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے وائس آف بندہ خدا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخمی ہو جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی آخری وصیت۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی سے دور نہ ہونا، اور دنیا تمہاری طرف آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھ رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنے سارے بچوں اور گھر والوں کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، اپنے سارے کاموں کو منظم رکھیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تم دونوں کے نانا سے سنا ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات کو صحیح کرنا نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہتے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید آپ ان کو وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اللہ سے قرآن کے بارے میں ڈرو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرو کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرو کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ ہونے دینا،
کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی خالی اللہ کا گھر، اور تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو جان، مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا اور تعلقات ختم نہ کر لینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم فریاد بھی کرو گے تو کوئی تمہاری آواز سننے والا نہ ہوگا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو، صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی مردے کے اعضائے بدن کو مت کاٹو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔